آج اپنے گھروں کا ہم جائزہ لیں، اپنے معاملات کا جائزہ لیں کہ ہمارے گھروں میں ہمارے ماں بہنوں کے دین کے علم کا کیا حال ہے، شریعت کے علم کا کیا حال ہے۔ مجھے اس پہ تبصرہ نہیں کرنا، ہر آدمی اپنے گھر کے حال سے خود واقف ہے، لیکن اگلے دور کی بات جو ہم آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کا مزاج کیا تھا، مسلمان عورتوں کا مزاج کیا تھا، تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن تمثیلاً بات علم کے موضوع پر ہے تو میں سمجھا رہا ہوں۔ غالباً سیرت کی کتابوں میں نے پڑھا، علماء سیر نے تذکرہ کیا کہ اگلے دور میں ایک بادشاہ تھا، مسلمان بادشاہ کسی بات پر اپنے وزیر پر ناراض ہو گیا۔ واقعہ سادہ ہے لیکن اس پر غور کریں گے۔ اپنے وزیر پر وہ ناراض ہو گیا اور ناراض ہونے کے بعد اس نے حکم دیا کہ صبح ہونے سے پہلے اگر تم نے میرا ملک نہ چھوڑ دیا تو میں تمہارا سر قلم کرا دوں گا۔ آج کا زمانہ تو نہیں ہے کہ موٹر کار کا یا ہوائی جہاز کا ہو، وہ زمانہ پیدل یا اونٹوں اور گھوڑوں پر سفر کا، تو رات بھر میں ملک بدر ہو جانا آسان تو نہیں تھا۔ وزیر گھر میں آیا، پریشان تھا، لیکن اس کی صاحبزادی، ان کی لڑکی علم شریعت سے اچھی طرح آشنا تھی اور علم سے اچھی طرح ان کو واقفیت تھی۔ باپ کے چہرے کا اتار چڑھاؤ دیکھا اور پریشانی کا معاملہ دیکھا، پوچھ بیٹھی، اے میرے والد محترم، معاملہ کیا ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو وزیر نے کہا، بیٹی معاملہ یہ ہے کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے ملک بدر ہونے کا حکم دے دیا ہے کہ اگر میں صبح سے پہلے اس کے ملک سے باہر نہ ہوا تو وہ میرا سر قلم کرا دے گا۔ لڑکی نے کہا، اتنی سی بات ہے، آپ اطمینان سے سو جائیں، آپ اطمینان سے سو جائیں، جب صبح ہوگی تو آپ اس کے ملک میں نہیں ہوں گے۔ باپ نے کہا، آخر معاملہ کیا؟ بیٹی نے کہا، آپ سو جائیں، میری ضمانت ہے آپ اس کے ملک میں نہیں ہوں گے۔ وزیر کو اپنی بیٹی کے علم پر اعتماد تھا کہ میری بیٹی علم شریعت میں ماہر ہے، اسے حدیث و قرآن کا علم ہے۔ وزیر نے کھانا کھایا اطمینان سے، جو معمولات، سو گیا۔ صبح ہوئی، لڑکی اپنے باپ کے پاس آئی، کہا، والد محترم، اب آپ سامنے مکان کے مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، جا کر اس میں بیٹھ جائیں۔ بادشاہ کی حکومت اس کے محل پر ہے، شہر پر ہے، اللہ کے گھر کا وہ مالک نہیں ہو سکتا، آپ جا کر کے بیٹھ جائیں، بادشاہ سے جواب دہی میں کر لوں گی۔ وزیر جا کر مسجد میں بیٹھ گیا اور جب بادشاہ کے سپاہی آئے تو لڑکی نے جواب دیا کہ جا کر بادشاہ سے کہہ دو کہ میرا باپ مسجد میں جو اللہ کا گھر ہے وہاں پہنچ چکا ہے، تیری حکومت محل پر ہے، خدا کے گھر پر نہیں ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی بادشاہ تک لڑکی کا جواب پہنچا، بادشاہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا، بے شک وزیر کی لڑکی نے سچ کہا، میں اپنے محل کا باغ کا مالک ہو سکتا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کا کوئی مالک نہیں ہو سکتا۔ جاؤ وزیر کو پیغام دو کہ ہم نے اسے معاف کر دیا اور اس کے عہدے پر بحال کر دیا۔ میاں دیکھو، ایک آسان سی مثال دے کر ہم نے بات سمجھائی تھی کہ پہلے ہمارے گھروں کا مزاج یہ تھا، ہمارے گھروں کا ماحول یہ تھا۔ آج جائزہ لیں ہمارا ماحول کیا ہے، علم کے بارے میں ہماری کتنی دوری، اور جب موضوع سمجھانے کے لیے آ گیا ہے تو تھوڑا سا وقت لے کر ایک حدیث پاک ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، جنگل کا وہی درخت کاٹا جاتا ہے جو ذکر الہی سے غافل ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں،
جنگل کا وہی درخت کاٹا جاتا ہے جو ذکر الہی سے غافل ہو جائے، دریا یا سمندر کی وہی مچھلی کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے، اور کوئی چڑیا اور پرندہ اسی وقت شکار ہوتا ہے جب وہ یاد خدا سے غافل ہوتا ہے۔ میاں ایک نتیجہ تو یہ نکالو کہ جو درخت ذکر خدا سے غافل ہو جائے کاٹ دیا جائے، جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہو جائے کاٹ دی جائے، جو پرندے ذکر خدا سے غافل ہو جائے وہ کاٹ دیے جائے۔ تو مومن ہو کر ہم رب تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں، اور جب ہم یاد الہی سے غافل ہوں گے تو انجام کیا ہوگا؟ سوچنے کی چیز ہے، غور کرنے کی چیز ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں پیدا فرمائی کہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو، جو نعمتیں اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، تو بے شمار نعمتیں ہمارے لیے، اور جب ہم یاد خدا سے غافل ہوں تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہر عقل مند فیصلہ خود کر سکتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اسی موضوع پر بات علم کی سمجھانے کی تھی۔ غالباً حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری شافعی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نزهۃ المجالس شریف میں لکھا ہے، کبھی میری تقریروں میں شاید ذکر بھی آیا ہو کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے شکار کھیل رہے ہیں، چھوٹی سی بچی ان کے قریب بیٹھی ہے، یہ مچھلی پکڑتے ہیں، شکار کرتے ہیں اور بچی کے حوالے کر دیتے ہیں، اور صاحبزادی کا یہ حال کہ وہ خاموشی سے ان مچھلیوں کو دریا میں ڈالتی جا رہی ہیں۔ یہ بزرگ شکار کر رہے ہیں اور اپنی چھوٹی سی بچی کو دیتے ہیں اور وہ انہیں دریا میں ڈالتی جا رہی ہے۔ جب یہ شکار سے فارغ ہوئے تو پوچھا بیٹی کتنی مچھلیاں ہیں؟ ادب سے عرض کیا حضور ابا جان میرے پاس تو ایک مچھلی بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اتنی مچھلیاں میں نے پکڑی، اتنی مچھلیاں میں نے شکار کی، اور تم نے کیا کیا انہیں؟ تو صاحبزادی جواب دیتی ہیں دیکھو گھروں کا ماحول کہ پیسے پہلے ہمارے گھروں کی کیا کیفیت تھی، کیسا مزاج تھا اور معاملہ تھا۔ تو صاحبزادی جواب دیتی ہیں اے والد محترم میں نے ان مچھلیوں کو دریا میں ڈال دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں دریا میں کیوں ڈال دیا؟ تو صاحبزادی جواب دیتی ہیں کہ اے والد محترم آپ نے ہی تو اللہ کے پیارے حبیب کی یہ حدیث پاک ہمیں سنائی ہے کہ وہی مچھلی دریا کی شکار ہوتی ہے جو ذکر خدا سے غافل ہو جائے، اور آپ نے ہمیں یہ بھی تعلیم دی ہے کہ جیسی غذا استعمال کرو گی ویسا تمہارے دل کے اوپر اثر ہوگا۔ تو مجھے یہ خیال آیا کہ جب یہ مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوئی تو آپ نے شکار کر لیا، تو اگر اس مچھلی کو ہم کھائیں گے تو اس کے اثر سے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا دل خدا کی یاد سے غافل ہو جائے تو ہم عذاب الہی کا شکار ہو جائیں۔ یہاں اپنے گھروں کا پہلے کا ماحول دیکھو، اللہ توفیق عطا فرمائے کہ دین کے معاملے میں ہمارے گھروں کا کتنا پاکیزہ ماحول تھا۔ تو بات علم کے موضوع پر چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب نے تعلیم دی کہ اے میری امت کے لوگوں دعا مانگو کہ پروردگارا ہمیں وہ علم عطا فرما جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے، جو ہمیں قبر میں بھی فائدہ پہنچائے، اور جو ہمیں حشر میں بھی فائدہ پہنچائے۔